رات کے آخری پہر چاندنی گاؤں کی گلیوں میں ایک پراسرار خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ درختوں کے سائے زمین پر رینگ رہے تھے اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے رات کو اور بھی سحر انگیز بنا رہے تھے۔ عالیہ ایک نازک دل لڑکی تھی، نرم مزاج، خوابوں میں گم رہنے والی۔ اکثر وہ اپنے گھر کے پچھلے باغ میں جا کر چاند کو دیکھا کرتی تھی۔ اسی باغ میں ایک پرانا کنواں تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں ایک جن رہتا ہے، مگر عالیہ نے کبھی ان باتوں پر یقین نہیں کیا۔ ایک رات جب چاند پورے جوبن پر تھا، عالیہ کنویں کے قریب گئی۔ اچانک ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا چلا اور کسی کی مدھم آواز گونجی، "کون ہے جو میری تنہائی میں آیا ہے؟" عالیہ چونک اٹھی، مگر ڈر کے بجائے اس کے دل میں عجب سا سکون اترا۔ وہ بولی، "میں عالیہ ہوں، میں تنہائی سے بات کرنے آئی ہوں۔" پھر ایک لمحے میں کنویں کے کنارے نیلے دھوئیں کا ایک بادل سا ابھرا اور اس میں سے ایک خوبصورت جن نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں جیسے سمندر کی گہرائی رکھتی ہوں اور آواز میں عجب کشش تھی۔ اس نے نرمی سے کہا، "میں ریحان ہوں، صدیوں سے اس جگہ قید ہوں، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا، مگر تم مختلف ہو۔" دن گزرتے گئے۔ عالیہ ہر رات چپکے سے کنویں کے پاس آتی اور ریحان سے باتیں کرتی۔ وہ اسے اپنے خواب بتاتی، اپنے دکھ سناتی اور ریحان اپنی دنیا کے قصے سناتا۔ جنات بھی سلطنت، ہوا کے راستے، روشنی کے دروازے۔ رفتہ رفتہ ان دونوں کے دل ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ عالیہ کو احساس ہوا کہ وہ اس جن سے محبت کرنے لگی ہے۔ ریحان نے بھی ایک رات اعتراف کیا، "میں چاہوں تو تمہیں اپنی دنیا میں لے جا سکتا ہوں، مگر وہ راستہ واپسی کا نہیں ہوتا۔ کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟" عالیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر گئی تو کبھی واپس نہ آ سکے گی، مگر اگر نہ گئی تو ساری زندگی ادھوری رہے گی۔ چاندنی رات تھی، کنویں کے پاس نیلا دھواں ایک بار پھر اٹھا۔ عالیہ نے آخری بار اپنے گھر کو دیکھا اور ریحان کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے بعد وہ کبھی کسی کو نظر نہ آئی، صرف کنویں سے کبھی کبھی ہلکی سی مسکراہٹ اور خوشبو کی لہر آتی ہے، جیسے کوئی محبت آج بھی وہاں زندہ ہو۔